السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 پر ہم بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم، کتنا عرصہ تم اس حال میں رہے ہوگے. قال قائل آپ کو بتا رہا ہے عربی زبان کے حساب سے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ایک کہنے والے نے سوال کیا کہ یہاں پر آپ کتنی ٹائم میں رہے ہوں گے. بعض اسکالرز نے اس کے اوپر بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ یہ جو کہا آیا ہے یہاں پہ کہ ایک کہنے والے نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ یوزلی ہمارے اندر بھی جب ہم فرینڈز ہوتے ہیں یا ہمارا کوئی سرکل ہوتا ہے یا فیملی ہوتی ہے تو ایک انسان کوئی بہت ٹاکیٹو ہوتا ہے جو ہر بات میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈسکشن چھیڑنے کے لیے آپ کو ٹاپک دے دیتا ہے. تو یہاں پر بھی بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ان میں بہت جو تھا وہ ٹاکیٹو تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے بات کر رہی ہیں ڈرائنگ روم میں یا لاؤنج میں. ایک بیچ میں ہوتا ہے جو کوئی ایسا ایک دم سے سوال پوچھ لیتا ہے یا کوئی ٹاپک ایسا ون لائنر بول دیتا ہے جس کے بعد باقی سب اس ڈسکشن میں لگ جاتے ہیں اور خود وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ ڈرائنگ روم میں ہیٹڈ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ بس یہ جملہ کہنا آج کل کے ٹائم میں اور جو آج کل دن چل رہے ہیں اس میں ہمارا مسلمانوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے. حالانکہ اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اس فیوریٹ ٹاپک یہ ہے کہ تراویحیں 8 ہوتی ہیں کہ 20 ہوتی ہیں. آپ یہ ایک جملہ اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنی سٹنگ میں جہاں آپ بیٹھی ہیں لیونگ ایریا میں اب بس آپ ایک دفعہ وہاں بول دیں، اس کے بعد پھر دیکھیں اس کو بالکل پھر محاورہ فٹ آتا ہے جتنے منہ اتنی باتیں. اور جس نے یہ کہا ہوگا وہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا 90%. تو اس واقعے کے اندر بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ کہنے والے نے اپنی بات کی اور خود جیسے پھر اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گیا. اور کیوں اسکالرز نے یہ بات مینشن کیا کہ اس طرح کا انسان تھا جیسے ہمارے ہاں آج کل ایسے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عربی میں آیا ہے کم لبثتم، تم کتنا اس حال میں رہے. حالانکہ انہی میں سے تھا، خود بھی تو سو کے اٹھا تھا. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بتاؤ گیس کرو ہم کتنا عرصہ اس پیریڈ میں رہے ہوں گے کہ ہم سو رہے تھے. یہ نہیں کہا کم لبثتم، تمہارا کیا خیال ہے تم کتنا عرصہ اس چیز کے اندر رہے. تو ایک ڈسکشن اس نے شروع کر دی یہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ اس دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ توفیق دے رہا ہے سورہ کہف سمجھنے کی. پھر کبھی آپ کہیں سال کے 11 مہینوں میں سے سورہ کہف کو سمجھیں گی تو آپ کو انہی آیات میں اور کئی خزانے نظر آئیں گے جو آپ کو فرسٹ ٹائم سنتے ہوئے ملیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. تو ان میں سے ایک نے تو یہ پوچھا کہ تم کتنا عرصہ رہے ہوگے. پھر کچھ نے کہا قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ان میں سے کچھ نے کہا کہ ایک دن رہے ہوں گے اسی حالت میں، یعنی ایک دن سے سو رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سو رہے ہوں گے. آپ دیکھیں جب اکثر اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ہم بہت گہری نیند سے آنکھ ایک دم سے کھلتی ہے تو بعض اوقات صبح میں انسان کو اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے سیٹرڈے ہے کہ سنڈے ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا. اور جب آپ کو یہ خیال آئے جو آپ میں سے پروفیشنل خواتین ہیں کہ نہیں آج منڈے ہے، تو اس کے بعد یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی منڈے کو کلاس ہوتی ہے، جب یہ ایک فوراً خیال آتا ہے اوہ آج منڈے ہے، تو اس کے بعد وہ موڈ کی خرابی جو ہے وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیونکہ بہت گہری نیند سے اٹھے تھے تو ان کو بھی ایک دم سے یہی فیلنگز آئیں کہ شاید ہم ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. بہرحال انہی میں سے کچھ نے کہا کہ اب اس کی بحث کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم،
انہوں نے کہا کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے ہو. یعنی اصحاب کہف سے جتنے بھی سبق آپ نکالتے جائیں اپنے عمل کے لیے وہ آپ کو کم لگیں گے، کیونکہ یہ ایمان والے لوگ تھے، کیونکہ یہ ایمان پر عمل کرنے والے لوگ تھے، تو یہ فضول کیوریوسٹی کا شکار نہیں ہوتے تھے. کیوریوسٹی اتنی اچھی ہے جو آپ کو عمل میں آگے دوڑا دے گی. وہ کیوریوسٹی جو آپ کو عمل میں اسٹیگننٹ کر دے گی وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے. اوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کے تجسس کو، اس طرح کے سوالوں کو. تو ان کا بھی یہی عمل نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ اس حال میں رہے. اصل بات تو یہ ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اصل بات کیا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، اور آپ میں سے جو لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اپنے کسی قرآن کلاس میں جاتے ہیں یا کسی جاب پر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا جب آپ جاب سے یا ان جگہوں سے واپس آتے ہیں تو بھوک کتنی لگ رہی ہوتی ہے. تو ان کا بھی حال یہی تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو بھوک لگ رہی ہے، اس طرح کے ڈسکشن میں نہ پڑو. فَابْعَثُوا تو بھیجو أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اب تمہارے پاس جو گولڈ سلور کوائنز ہیں ان کو دے کے اپنے میں سے ایک کو بھیجو شہر کی طرف. اور فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اور اس کو چاہیے جو جائے شہر کھانا لینے کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ سرچ کرے کہ پیور کھانا، پیورسٹ کھانا، ازکا اسم تفضیل ہے، پیورسٹ کھانا جو ہے وہ کہاں پر ملتا ہے. رزق حلال اور پاکیزہ رزق کا ذکر آپ کو ان اصحاب کہف کی ڈسکشن میں مل رہا ہے. رزق حلال ایمان کو قائم رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. رزق حلال نیکیوں میں آگے دوڑنے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب رزق حلال نہیں ہوتا تو نہ انسان ایمان کے درجات میں آگے بڑھتا ہے، نہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور نہ ہی انسان کی دعائیں قبول ہوتے ہیں. تو یہی چیز آپ کو ایمفسس یہاں بھی نظر آ رہا ہے. جیسے بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اصل میں رزق حلال کمانا، رزق حلال کا نوالا، اولاد کو کھلانا اور گھر والوں کو کھلانا، اٹس اے سائن آف تقوی. اس لیے کہ بس دنیا سمیٹنی ہوگی تو پھر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں حلال سے آئے یا حرام سے آئے، بس انسان دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا ہے. لیکن جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ مال کمانا بھی، اولاد کو رزق کھلانا بھی، گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، وہ حرام سے صدقہ نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی ضروریت کے اندر حرام مال سے خریدا ہوا کھانا نہیں ڈالنا چاہتا. اس لیے کہ اولادیں پھر نافرمان ہوتی ہیں، صحتیں پھر خراب ہوتی ہیں، بیماریاں پھر حملے کرتے ہیں. ہمیں یہ باتیں ٹینجبل نہیں لگتی ہیں لیکن یہ باتیں ٹینجبل ہیں. رزق حلال کا فیکٹر انسان کی زندگی میں کیسے کیسے برکت لاتا ہے، اس کو وہی انسان ایکسپیرینس کر سکتا ہے جس کی زندگی میں رزق حلال کمانے والے اور رزق حلال پر قائم رہنے والے لوگ ہمیشہ رہے ہوں. تو یہی چیز یہاں مینشن کی گئی کہ یہ وہ نوجوان تھے جن کو علم تھا کہ ان کو کھانا پیور کھانا ہے. پھر اس کے علاوہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ رزق حلال لے کر آئے، اس لیے کہ وہ پیگن کنٹری کے اندر رہتے تھے، شہر کے اندر رہتے تھے، مشرک معاشرے میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی. اور بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ ان کے جیسے کیونکہ اور بھی کچھ لوگ توحید پر تھے، اور آپ کو ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈسکشن میں یہ دیکھا تھا کہ اور کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے فائنلی انسکرپشن بنا کے ان کے لیے غار پر لگائی تھی، ان کے نام لکھے تھے. اور کچھ لوگ بھی تھے ان کے ٹائم میں جو کہ نیک لوگ تھے لیکن ان میں ہمت نہیں تھی سٹینڈ لینے کی. تو ان کو معلوم تھا کہ ابھی بھی اس مشرک معاشرے میں کچھ ایسی جگہیں ہوں گی جہاں سے ہمیں حلال طیب کھانا مل جائے گا. تو انہوں نے اپنے دوست کو اس بات پر ایمفسس کیا کہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے. اور آپ اپنے ساتھ اس کو اپلائی کریں. زیادہ تر آپ بھی اگر فرینڈز ہینگ آؤٹ کرتے ہیں یا اگر آپ مل کر جو ہے وہ کھانا آرڈر کرتے ہیں اور آپ ایک سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ سب ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کیا کھانا کھائیں، کیا آرڈر کریں. ہمیشہ ایک دوستوں میں ایسا عقل مند انسان بہت ہوتا ہے جس کو سارے کراچی کے ریسٹورینٹس کا پتہ ہوتا ہے. بنس روڈ پہ کیا ملتا ہے، طارق روڈ پہ کیا ملتا ہے، دہلی کالونی میں کیا ملتا ہے، زمزمہ پہ کیا ملتا ہے، کلفٹن پہ کیا ملتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے. توحید کمرشل پہ کیا ملتا ہے. ایک دوست آپ کا ایسا ضرور ایکسپرٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض دوستوں میں نہیں ہوتا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دوست جو ہیں وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بس مہنگے سے مہنگا کھانا کھایا جائے. تو یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے کہ رزق حلال لانے کی بات ہو رہی ہے. ایکسپرٹ بھیجو جو تم میں سے ہو. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ. سلور کوائن دے کے اپنے میں سے ایک کو بھیجو اور اس کو بھیجو جو کہ عقل مند ہو. ایسا نہ ہو کہ جو جائے اور صرف کیچپ ساشے لے کر آ جائے 2000 کے اندر کہ بڑے امپورٹڈ کیچپ ساشے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں فلاں جگہ سے لے کر آیا ہوں.
ایسی بات نہ ہو. تو انہوں نے آگے کیا کہا, ورقیکم سلور کوائنس کے لیے آتا ہے, اور اس دور میں سلور کوائنس پر بادشاہ کی سٹیمپ ہوا کرتی تھی. جو بھی بادشاہ کرنٹ ہوتا تھا اس کا سٹیمپ ہوتا تھا, یا اس کا چہرہ بنا ہوا ہوتا تھا, یا اس کا نام لکھا ہوتا تھا, اور جو بھی اس کی رجیم چل رہی ہوتی تھی اس کا سال لکھا ہوا ہوتا تھا, اور یہ ویلیویبل کرنسی ہوتی تھی. پھر انہوں نے کہا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ, اور اس کو چاہیے کہ وہ اس میں سے جو ہم نے اس کو سلور کوائنس دیے ہیں اس سے کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور اس کو بہت کانشیس اور کوشیس ہونا چاہیے کہ کوئی اس کو پہچان نہ لے, کسی کی اس کو اطلاع نہ ہو جائے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, اور تاکہ وہ کسی کو بھی تمہارے بارے میں مطلع نہ کرے, انفارم نہ کرے. یعنی ایک سمجھدار انسان کو بھیج رہے ہیں اور اس کو گائیڈنس بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے خلاف بادشاہ بھی ہے, ہمارے خلاف معاشرہ بھی ہے, بادشاہ نے جو ہے ہمارے خلاف ورڈکٹ دیا ہوا ہے کہ ہمیں پکڑ کے بند کر دیا جائے یا ہمیں سزا دی جائے. تو بہت کیئرفل ہو کے بازار جانا کہ لوگ تم کو پہچان نہ لیں. وہاں جا کے زیادہ شور نہیں مچانا, خاموشی سے کھانا لے کے آ جانا. اسکالرز اس کے اوپر مختلف باتیں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ, کہ بہت ہی کوشیس ہو کر جانا اور کیئرفل لینا اور نرمی کا معاملہ کرنا. وہ کہتے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس علاقے کے یہ نوجوان تھے وہ بڑا شہر تھا, کیونکہ اگر چھوٹی کمیونٹی ہوتی ہے اور وہاں پر 4 5 6 لوگ یا 10 لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بادشاہ کی نظر میں برا ہوتا ہے تو وہ فوراً پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں. تو بعض اسکالرز نے اسی سے ڈیرائیو کیا کہ جس علاقے کے یہ نوجوان تھے وہ بڑا شہر تھا, اور بڑے شہر میں ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتا ہے. جیسے آپ کراچی میں, آپ کو تو آپ کے بارے میں کس کو معلوم ہوگا ملیر میں کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں. بڑے شہر کا ایک انڈیکیشن جو ہے وہ اس آیت میں ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگ ان کو جانتے ہوں. اسی طرح سے جو ان کے پاس مال تھا سلور کوائنس, یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, اور یہ جب اپنے ساتھ نکلے تھے وہاں سے ہجرت کر کے اپنے علاقے سے تو اپنے ساتھ کچھ کوائنس لے گئے تھے تاکہ سسٹیننس کا سامان اپنے لیے کر سکیں. پھر اسی طرح سے یہ نوجوانوں کے بارے میں مفسرین نے اس آیت سے یہ بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر توکل علی اللہ پر ہجرت کر رہے تھے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خالی ہاتھ ہی پھوکٹ ہی چلے جاتے. جو کچھ اپنے ساتھ اپنے آگے کی رسک کے لیے یا آگے کی سسٹیننس کے لیے لے جا سکتے تھے وہ لے کے گئے, اور ایزیسٹ وے ان کے لیے یہ کوائنس تھے, ان کی کرنسی تھی جس کو وہ ساتھ لے گئے. تو ایمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان بغیر عقل کے کام کرنا شروع کر دے. اس آیت سے کئی اسکالرز نے لیسنز جو ہیں وہ ڈیرائیو کیے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کریجیس تھے, بہادر تھے, انہوں نے ایمان کو ڈکلیئر کیا, لیکن یہ فول ہارڈی بھی نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ بالکل بے وقوف ہوں اور بس توکل کے نام کے اوپر وہ ایفرٹ نہ کریں جو ایفرٹ یہ کر سکتے تھے. جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر ڈبل آرمر پہنا تھا, اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ قریش کے ساتھ سخت مقابلہ ہوگا. کیا کوئی نعوذ باللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو توکل اللہ نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں ہم میں سے یہ بات کہے گا. تو اگر ڈبل آرمر پہنا تھا تو انہوں نے اپنے اسباب کیے تھے, اپنی طرف سے جو تھی کوشش اس کو ڈالا تھا, اس کے بعد اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا تھا. تو یہی چیز آپ کو اس آیت میں مل رہی ہے کہ سینسیبلی ایکٹ کرنے کی بات آ رہی ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ کو اس طرح سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عقل مندی کے ساتھ عمل کرنا. پھونک پھونک کر قدم اٹھانا کہتے ہیں نا آپ اردو میں, بہت کیئرفل ہو کر کام کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ اس کیٹیگری میں آتا ہے. آیت نمبر 19 تک یہ جو ڈائیلاگ چل رہا ہے ابھی یہ آگے آیت نمبر 20 میں بھی کنٹینیو ہوگا. انہم, ابھی یہی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں, انہم یقیناً وہ لوگ, یہ وہ لوگ وہ ہیں جو پیگن معاشرہ ہے, بادشاہ اور بادشاہ کی ساری کمیونٹی. انہم ان یظہروا علیکم, یقیناً ہذہ الی المدینہ ہو گیا. اچھا میں دوبارہ ری پرنٹنگ ہے, پلیز ساتھ ساتھ کاٹتے جائیں. اصل میں آپ کا بکلیٹ جو تھا یہ ایک دن میں بنا تھا, تو وہ کل سے آپ کو اس کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غلطیوں کو ہماری جو ہے معاف فرمائے. آیت نمبر 20, انہم یظہروا علیکم, یقیناً اگر وہ لوگ تمہیں پہچان لیں گے. تب یہ ڈیفائن بھی کر رہے ہیں جس کو بھیج رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے تم کو پہچان لیا, یرجموکم, دے ول اسٹون یو, وہ تم کو رجم کر دیں گے. یرجمو رجم سے ہے, جیسے رجم سزا ہے زانی کی, شادی شدہ زانی کی اسلام کے اندر, جو تورات میں بھی تھی اور اسلام اس کو کنٹینیو کرتا ہے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ.
اسی سے لفظ بنا ہے یرجموکم. انہوں نے کہا کہ اگر وہ تمہیں پہچان جائیں گے تو تمہارے ٹریزن کی جو تم نے بادشاہ کے خلاف ان کے بقول کیا تھا اس کی تمہیں سزا دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تم کو اپنی ملت میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے عقیدے پر، اپنے لائف سٹائل پر واپس لے کر چلے جائیں گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہوا تب تو تم بالکل بھی فلاح پانے والے نہیں ہوگے، کامیاب نہیں ہوگے. یہ ہمیشہ سے دنیا کا سٹرکچر رہا ہے کہ کفر اپنے ساتھ گینگ اپ کرنے کی میکسیمم لوگوں کو کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ کفر شیطان کو فالو کرتا ہے. جیسے آپ کو بتایا تھا حزب اللہ کے مقابلے میں حزب الشیطان بھی ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ دنیا میں ہے اسی لیے کہ وہ آخرت میں جہنم میں اکیلا نہیں جلنا چاہتا. اس نے اللہ سے مہلت ہی اسی لیے لی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک مہلت دے جب تک کہ یہ انسانیت دوبارہ اٹھائی جائے گی. اور وہ چاہتا یہی ہے کہ کیونکہ اس نے روز محشر کے بعد جہنم کی آگ میں جانا ہے، وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا، وہ چاہتا ہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ موجود ہوں، اور انسانیت میں سے جتنے لوگ اس کو کمپنی کر سکتے ہیں وہ کمپنی کریں. یہی حال دنیا میں گناہ کرنے والوں کا ہوتا ہے، اور یہی حال الحمدللہ نیکیوں کرنے والوں کا بھی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ چوائس آپ کے پاس ہے. آپ حزب اللہ کا پرسن بننا چاہتی ہیں، ٹیم ممبر بننا چاہتی ہیں، یا حزب الشیطان کا ٹیم ممبر بننا چاہتی ہیں. دونوں بلاتے ہیں آپ کو، فرق صرف یہ کہ ایک نیکی کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے. دنیا میں گناہ کرنے والے انسان کبھی نہیں یہ چاہتے کہ وہ اکیلے اکیلے گناہ کرتے رہیں، وہ چاہتے ہیں اور لوگ ہمیں جوائن کریں. کیوں؟ نمبر 1، تاکہ ان کا اپنا گلٹ ختم ہو جائے کہ صرف میں تھوڑی غلطی کر رہی ہوں، اور لوگ بھی کرتے ہیں. اور نمبر 2، جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور آخرت میں سزا ملے گی، ان کو ہوتا ہے کہ چلو میں اکیلی نہیں ہوں گی، میرے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے. اور مختلف وجوہات اور بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان گناہ کو نہیں چھوڑتا، گناہ کے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑتا اس امید کے ساتھ کہ اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے، اللہ تو بخش دے گا. یہ تو مولوی ہیں، یہ تو قرآن پڑھانے والے ہیں جو دین کو سخت بنا کر پیش کرتے ہیں. مولوی اور قرآن پڑھانے والے اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے. جو قرآن کے ذریعے قرآن پڑھائے گا، جو رسول اللہ کی صحیح احادیث کے ذریعے قرآن پڑھائے گا، وہ اللہ کی بات کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کفر ہمیشہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو جوائن کرنا چاہتا ہے. وہی چیز یہاں پر یہ ایک دوسرے کو مینشن کر رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں پہچان گئے تو وہ تم کو رجم کر دیں گے. او یعیدکم فی ملتہم، یا وہ تم کو اپنی ملت میں، اپنی کمیونٹی میں واپس لے جائیں گے، اور تب تم بالکل بھی فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے نہیں ہوگے. تو یہ چیز یہاں مینشن کی گئی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو دین ہے وہ کیا سکھاتا ہے. یعنی یہ لوگ چاہتے اصحاب کہف تو یہ اسی علاقے میں رہتے اور کہتے کہ وی ول اسٹینڈ ان فرنٹ آف ظالم، اور کر دیں ہمیں شہید کرنا ہے تو کر سکتے تھے نا. تو کیا سکھا رہی ہیں یہ آیت؟ اپنے آپ کو انہوں نے ولنریبل نہیں کیا. ان کو معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ایمان کمزور تھا. یا آپ کو یہی آیات بتا رہی ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے اور آپ کو لگے کہ آپ سامنے والے ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو دین آپ کو سکھاتا ہے پریزرو یور لائف. یہ عقل مندی ہے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے اور آپ کو لگے کہ آپ سامنے والے ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو دین آپ کو سکھاتا ہے پریزرو یور لائف. یہ عقل مندی ہے. میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کوئی کروں گی، لیکن ایک بہت معمولی سی بات جو مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بہت پریکٹیکل ہے، اور شاید اصحاب کہف سے ہی آپ کو یہ سبق ملتا ہے. واللہ عالم اسکالرز اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. میں کوئی چیز جو ہے کسی کے اگینسٹ نہیں کہنا چاہ رہی. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رزق حلال کی حفاظت کرنے والا انسان جو ہے، اگر وہ اپنے رزق کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے تو اس کو ایک شہادت کا درجہ ملتا ہے. اپنی جگہ بالکل بات درست ہے. جس معاشرے میں آج آپ اور میں رہتے ہیں وہاں ایک کیوس مچا ہوا ہے. وہاں پر سنیچنگ کس قدر کامن ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے. ایک انسان گن ہاتھ میں لے کر گن پوائنٹ کے اوپر آپ سے کہتا ہے کہ دو اپنا مجھے موبائل، اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے. اب آپ کہنے میں تو ریزسٹ کروں گی،
مطلب آپ کا اپنے مرضی ہے، اس میں کوئی اس وقت میں کوئی ڈیکلیریشن نہیں دے رہی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے ایک فوڈ فار تھاٹ رکھ رہی ہوں ان اصحاب کہف کی کہانی سے. یہ اصحاب کہف چاہتے تو یہ کھڑے ہو جاتے ظالم کے خلاف، کہتے ہمیں تو اللہ بچائے گا، کرو ہمارا مقابلہ، اور اگر تم مار دو گے تو شہید ہو جاؤں گا. یہ بھی تھا ایک لیول، لیکن یہ بھی ایک لیول ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ ایگریسو ہو رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور وہ آپ سے گن پوائنٹ پر مانگ رہا ہے، اور آپ نے کتنے واقعات سنے، کس نے فون نہیں دیا تو کیا کیا انہوں نے، اوہ اچھا سوری ہم آپ سے فون نہیں لیتے، ہم نیکسٹ والے کو پکڑ کے اس سے لے لیں گے. یہ تو نہیں ہوتا، وہ تو وہیں شوٹ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا موبائل آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، اور آپ کو اللہ اور دے دے گا موبائل، اور اللہ آپ کی جان کا، آپ کو زندہ رہنے کا اس وقت اگر موقع اللہ نے لکھا ہوگا تو اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ دے دو اپنا موبائل اس کو. اس لیے کہ یہ معاشرہ اس وقت ایسا ہی ہے کہ اس میں کیوس مچا ہوا ہے. اور اصحاب کہف کی کہانی یہ بتا رہی ہے، یہ چاہتے تو شہید ہو جاتے، لیکن اسلام کا ایک اینگل اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی سامنے لے کر آنا تھا کہ آپ اپنی زندگی کو پریزرو کر سکتے ہیں. جہاں ہجرت کی گنجائش ہو وہاں پر گنجائش کو اویل کر لینا چاہیے. جب اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے اپنا فیتھ ڈکلیئر کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شہادت کی کیٹیگری میں نہیں رکھا. تو یہ مقاصد شریعت کے اندر، شریعت کے مقاصد یا پرپس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ اپنا ریلیجن پریزرو کریں، آپ اپنی سینٹی پریزرو کریں، اور آپ اپنی جان پریزرو کریں. اس لیے اسلام خودکشی کو حرام قرار دیتا ہے. خودکشی کی اجازت نہیں ہے. آپ کتنا ہی ڈپریس کیوں نہ ہو، آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے. آپ کتنا ہی زندگی میں نا امید کیوں نہ ہو جائیں، آپ اپنی جان خود سے نہیں لے سکتے. تو اسکالرز نے کئی باتوں میں سے ایک بات یہاں پر یہ بھی ڈرائیو کی ہے کہ ان نوجوانوں نے یہ جو قدم اٹھایا وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ نوجوان اصل میں ایک اینگل دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے. ابھی جو ذکر چل رہا ہے اور جو قریش کے لوگ سن رہے تھے اور قریش کے ذریعے اہل کتاب سن رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورۃ الکہف کی وحی آ رہی تھی تو آپ کو جو ہسٹری بتائی تھی یہ وہ کہانی تھی جو جیکبائٹس چرچز کے اندر بہت کامنلی سیلیبریٹ کی جاتی تھی. اور آپ کو بتایا تھا کہ کرسچنز کے اندر یہ 7 سلیپرز آف دا کیو ان کا ایک فیسٹیول تھا، اور بالکل ایسا ایئرلی فیسٹیول تھا کہ جس میں یہ روزہ رکھتے تھے اس دن، اور اس کے بعد ان کا ایک پورا جو تھا وہ فیسٹ کا معاملہ ہوتا تھا اور ایک فیسٹیول ان کی سیلیبریشنز ہوتی تھی. آلموسٹ اتنا زیادہ یہ اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا کرتے تھے کرسچنز کہ جیسے آپ کرسمس کو انہی کے ساتھ ایسوسیٹڈ دیکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ 7 سلیپرز آف دا کیو اپنے سینٹس کے طور پر یہ مینشن کیا کرتے تھے کرسچنز. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طرح سے ان کا ذکر کیا، جیسے ان کے ایمان کا ذکر کیا، جیسے ان کی استقامت کا ذکر کیا، اللہ نے واضح کر دیا کہ تم کیا ان کو کرسچنز کہہ رہے ہو، یہ تو اصل میں اللہ پر ایمان لانے والے تھے، یہ اصل میں مسلمان تھے اپنے دور کے، اور یہ سینٹس نہیں تھے. یہ جو آیات پچھلے گزر رہی ہیں کہ ان کو بھوک لگ رہی تھی، یہ جو آیات گزر رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، یہ جو آیت بتا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کیئرفل ہونے کا کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو نہ پہچان لیں، یہ جو آیت کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اس اپنی ٹینشن کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں واپس اپنی ملت میں نہ لے جائیں، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آرڈینری نوجوان تھے، یہ کوئی بہت بڑے بڑے عالم اور سینٹس نہیں تھے، عام نوجوان تھے. ان کو بھوک لگتی تھی. اور وہی بات کہ جب آپ دین پر عمل کرنا شروع کریں یا جب آپ دین والوں کو دیکھیں تو دین والوں کے لیے ایسا ایٹیٹیوڈ اور ایسا مائنڈ سیٹ نہ بنائیں کہ شاید یہ زمین پر چلتے نہیں، یہ ہوور کرتے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات ہم دین والوں کو دیکھتے ہیں اور دین والوں کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لو اتنا دین بتاتی ہیں اور ان کے گھر والوں کو دیکھیں. عام انسان ہے دین بتانے والا آسمان سے اتر کے نہیں آیا. جو چیلنجز ایک عام انسان کے ہو سکتے ہیں اولاد کے ساتھ، وہی چیلنجز آپ کے یا آپ کے دین بتانے والے کے بھی ہو سکتے ہیں. یا دین بتانے والا خود بھی غلطی کر سکتا ہے، وہ انسان ہے. یہ کانسیپٹ یہاں دیا گیا ہے کہ وہ عام نوجوان تھے. کیوں اللہ نے ان کو آنر کیا، کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا، وہ کانفیڈنٹ مسلم تھے. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے اصحاب کہف کی. وہ کانفیڈنٹ مسلم تھے، ایمبیرس مسلم نہیں تھے. اللہ کو ماننے کا اظہار اوپنلی کیا کرتے تھے. اللہ پر توکل نظر آتا تھا. یہی چیز آپ کو اور مجھے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام اڈاپٹ کرنا، قرآن جاننے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اور آپ اپنے اوپر آرٹیفیشل تقوی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں کہ اب تو میں تیار بھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ بعض خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اب میں نے جب سے حجاب پہننا شروع کیا ہے میں تو بال ڈائی ہی نہیں کرتی.
بھئی ویسے فیشن میں ہیں گرے بال، صحیح، اگر آپ ایش گرے بال اپنے ڈائی نہیں کرتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ بھئی فیشن ہے، اٹس ان ٹو بی ان دس کلر، ایز لانگ ایز یہ معاملہ ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس لیے ڈائی نہیں کرتی کہ آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے تو اب آیا اتارنا ہی نہیں ہوتا تو میں بال ڈائی کیوں کروں. یہ کانسیپٹ اچھا نہیں ہے. بی یور سیلف، آرٹیفیشل تقویٰ اپنے اوپر مت لے کر آئیں. جب آپ بال ڈائی کرتی تھیں اور حجاب نہیں کرتی تھیں، اصولی طور پہ تب بھی آپ کا بال ڈائی کرنا آپ کے، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے تھا، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کی ایک اپنی خوشی کے لیے ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ ہر کام انسان شوہر کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. بعض خواتین، بعض بچیاں ہوتی ہیں جو ان میرڈ ہیں، اب آپ ان سے کیا کہیں گی؟ لو تم کیوں زینت اختیار کری ہو، تمہاری کون سی شادی ہو گئی ہے؟ بھئی اس کا اپنا دل نہیں ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی نہیں ہے، اس کو اچھا لگتا ہے تیار ہو کے. صرف یہ ہے کہ چاہے آپ حجاب سے پہلے کرتی تھیں یا حجاب کے بعد کرتی تھیں، شادی شدہ ہیں تو ان آئیدر کیس آپ کی یہ زینت آپ کے شوہر کے لیے تھی. اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان ساری سینچریز کے اندر اپنے فیشن کو انجوائے کریں جو اللہ نے دی. آپ عورتوں کے سامنے کیجئے، اپنے محرم رشتوں کے سامنے کیجئے، لیکن یہ اپنے اوپر آرٹیفیشل تقویٰ اڈاپٹ کر لینا، یہ نہ صرف انسان کو جلدی برن آؤٹ کر دیتا ہے نیکی میں، انفیکٹ یہ اوروں کو ڈسکریج کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ عام انسان تھے، کانفیڈنٹ مسلمان تھے، جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، آرٹیفیشل اپنی ہیوملٹی کا اظہار نہیں کرتے رہتے تھے، جیسے اندر ہوتے تھے ویسے ہی باہر ہوتے تھے. یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، گو کہ بہت کم پرسنٹیج میں. بعض اوقات جب انسان دین پر آتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کسی اور کو خاندان میں کہ وہ جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، پارٹیز کر رہے ہیں، اور آپ کو بلاتے ہیں، اب وہاں بیٹھ کے آپ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہنسنا، دنیا ہنسنے کے لیے تھوڑی بنائی ہے اللہ نے، یہ تو آخرت ہے جو اللہ نے ہنسنے کے لیے بنائی ہے. دس از ایکسٹریم. اللہ نے یہ نہیں کہا بی یور سیلف. جو اللہ نے بتائی ہوئی شریعت کی باؤنڈریز دی ہیں اس میں اللہ کہتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو، حرام سے مت انجوائمنٹ کرو، اللہ کی بتائی ہوئی حدود مت توڑو، ایک دوسرے کو شو آف کرنے کے لیے مت خرچ کرو. یہ سب چیزیں اللہ بتا دیتا ہے. اسی چیز کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، دنیا کو جائز حدود کے اندر انجوائے کیا جا سکتا ہے، اور یہی چیز آپ کو اصحاب کہف کے اندر نظر آ رہی ہے. اسلام انسان کو ریزن ٹو جوائے دیتا ہے. اسلام ہمیں مونکس نہیں بناتا ہے. یہ مونکس کا کانسیپٹ کرسچینٹی کا تھا. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اب اسلام اپنانے کے بعد کوئی کلر جو ہیں وہ انجوائے نہیں کر سکتے. forget about this thing. اللہ نے جو شریعت دی ہے اس کی پریکٹیکلٹی لوگوں کو دکھائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اکثریت دین پر آئے تو لوگوں کی پرسنالٹیز کو بالکل A to Z بدلنے کی کوشش نہیں کریں. ان کو بتائیں آپ جیسی ہیں اسی پرسنالٹی کے اندر بس دین لے کر آنا ہے. میں آرٹیفیشلی، اگر مثال کے طور پہ آپ بہت بولنے والی ہیں، صحیح، اللہ نے آپ کو ایک اسٹرینتھ دیا ہے، آپ کو زور بیان دیا ہے، اب دین آنے کے بعد آپ کہیں گی میرا چپ رہنا بہتر ہے، اس لیے کہ جو زیادہ کلام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو زور بیان دیا ہے یو شوڈ چینلائز اٹ. آپ کو گفتگو کا انداز بدل جانا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ اپنے زور بیان کو کہاں استعمال کریں گے. آپ اس کو دین پھیلانے کے لیے اور دین کو آگے بتانے کے لیے استعمال کریں گے. اس مائنڈ سیٹ کو آگے سے آگے پھیلانے کی ضرورت ہے. اور یہی اصحاب کہف کے اندر آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی جگہ چھوڑی، ایک بہت اعلیٰ قدم اٹھایا. لیکن اب بھوک بھی لگ رہی ہے. اس آبویس بات کہ بھوک نہیں لگے گی. اب کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ 4 گھنٹے کی کلاس پڑھے جا رہے ہیں اور آپ انجوائے کر رہی ہیں اور آپ کے برابر میں ایک خاتون بیٹھی ہیں کہتی ہیں بریک کب دیں گی، بھوک لگ رہی ہے. آپ کہتی ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ. علم حاصل کرتے میں کھانے کی بات ہے. کم آن بی نیچرل. بھوک لگتی ہے تو لگتی ہے. آپ کہیں ہاں مجھے بھی لگ رہی ہے، چلو ان سے کہتے ہیں کہ بریک دیتے ہیں. بی نیچرل. لوگوں کو اتنا مشکل دین مت بتائیں کہ لوگ آگے سے آگے بڑھنے میں اور احسان اڈاپٹ کرنے میں پیچھے رہ جائیں. دین پریکٹیکلٹی کا نام ہے، دین نصیحہ کا نام ہے. اور نصیحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ دین کا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے جس میں آپ کو اور مجھے آگے عمل میں بڑھنے کا گمان جو ہے وہ اپنے لیے ملتا جائے. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہوا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو انفارم کیا اور ایک دوسرے کو انفارم کر کے اچھی طرح سے ان کو کوشش کر کے ایک کو شہر بھیج دیا. اب یہ چاہ تو یہ رہے تھے کہ یہ ایکسپوز نہ ہو، لیکن آپ امیجن کریں 2 رائے آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں. ایک رائے یہ ملتی ہے کہ اب
300 سال پرانا انسان اس وقت اٹھ کے آ جائے, ہم تو امیجن نہیں کر سکتے. 300 پہلے تو آپ کو گوگل سرچ کرنا پڑے گا 300 سال پہلے انسان کیسے ہوتے تھے. مطلب فیچرز کی بات نہیں ہو رہی, ان کے کپڑوں کی بات ہو رہی ہے, یا کس علاقے کے تھے ان کی لینگویج کی بات ہو رہی ہے. آپ امیجن کریں کہ جس علاقے میں یہ تھے وہاں 300 سال گزر گئے. ان کے کپڑے تو 300 سال پرانے ہی تھے نا. اللہ نے ان کو میراکلسلی سلایا اور جس حالت میں سوئے یہ اسی حالت میں اٹھے. ان کے کپڑے کو کیڑے نے نہیں کھایا جیسے ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. 300 سال پرانے کپڑے پہن کر ایک انسان شہر میں آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کرنسی بھی 300 سال پرانی والی ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ اس دور میں جو کرنسی ہوتی تھی اس پہ سٹیمپ ہوتی تھی جو کرنٹ بادشاہ اس وقت ہوتا تھا, جو بھی موجودہ بادشاہ ہوتا تھا. اب یہ اپنے ساتھ جو ہے سلور کوائنز لے کر آیا, اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ بائی دا 300 سال ٹائم سلور کوائن کانسیپٹ ختم ہو چکا تھا, اس لیے کہ سلور کوائن یا گولڈ کوائن اچھی خاصی مہنگی چیز ہوتی تھی, ویلیویبل چیز ہوتی تھی. اس وقت تک کوئی اور میٹل کے کوائنز آ چکے تھے. تو اب یہ جب ایک انسان آتا ہے, ایک تو اس کا حال حلیہ ہی بتا رہا ہے. آپ سوچیں نا 300 سال میں فیشن کہاں پہنچا ہوگا. لو جی ہم تو 20 سال میں دیکھیں فیشن کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 300 سال میں تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے. تو فیشن بدل گیا, کپڑوں کا ٹرینڈ بدل گیا, کپڑوں کا جو ٹیکسچر تھا وہ بدل گیا. اس کے بعد اس کے ہاتھ میں کوائن ایسا تھا جو 300 سال پرانا تھا. مور اوور جب آ کر اس نے دکان والے سے کہا ہوگا, پتہ نہیں کون سی زبان میں کہا ہوگا, 300 سال پرانی زبان میں, کہ مجھے فلاں چیز دے دو, تو اس نے بھی شکل دیکھی ہوگی. تو یہ آٹومیٹیکلی آبویس ہو گئے. جو چھپنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بخود جو ہے وہ آبویس کر دیا, یہ ڈسکور ہو گئے. اور آگے پھر کیا ہوا, آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ, ہم نے ان کا حال جو تھا وہ لوگوں کے اوپر واضح کر دیا. یعنی ان کا اٹھ کر وہاں شہر میں خود ہی ایک کا پہنچنا, اس کی وجہ سے وہ خود ہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کروا دیا, ڈسکور ہو گئے. لِيَعْلَمُوا, تاکہ وہ جان لیں. کون جان لیں؟ اصحاب کہف بھی جان لیں, اور خاص طور پر ان کے علاقے والے جان لیں, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, برحق ہے. بس ایک تو میں نے آپ کو یہ اس کا ڈائریکشن دکھایا نا, ایک اس کا ریفلیکشن یہ آتا ہے کہ وہ اتنا آڈ ون آؤٹ لگ رہا تھا انسان کہ وہ فوراً پہچان لیا گیا. بعض تفاسیر میں جو واقعے ملتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ خود شہر میں داخل ہوا انسان, جو یہ اصحاب کہف میں سے ایک نوجوان تھا, تو اس کو عمارتیں, اسٹرکچر ڈفرینٹ نظر آئے ایک دم سے. اس کو لگا کہ بازار کا حلیہ ہی بدل گیا ہے. آپ سوچیں نظر کہ آپ آج سے 40 سال پرانے والے کراچی کو دیکھیں, ڈاکیومنٹریز اٹھا کر دیکھیں, آپ کو اور مجھے تو وہ کراچی نہیں لگتا نا. شاید وہ 2 سائیکل چل رہی ہیں اور ایک رکشہ چل رہا ہے, وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 20 فیٹ کے فاصلے کے اوپر. تو وہ تو ہمیں آج کے کراچی کی تصویر نہیں لگتی ہے. تو اس کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ جب یہ نوجوان اپنے شہر میں آیا اور اس نے ایک دم سے جو شہر کو دیکھنا اور آبزرو کرنا شروع کیا, تو اس کو محسوس ہوا کہ یہاں تو بالکل ہی جو ہے وہ سب ایمبیانس ہی بدل گیا, شہر کا اسٹرکچر بدل گیا, عمارتیں بدل گئیں, لوگوں کا جو ہے وہ لباس وہ اس کو مختلف نظر آیا. پھر جس دکان میں گیا, اس نے وہاں جب سلور کوائن پیش کیا تو دکان والے نے اس کو دیکھا ہوگا اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں چلتا, آج تم کہاں سے لے کر آ گئے. جیسے آپ آج 1 روپیہ نہیں چلتا نا, میرا خیال ہے 1 روپے کا کوائن, آپ کسی دکان والے کے پاس کہیں یہ 1 روپیہ ہے, جو چینج آپ نے مجھے 101 کا دیا, یا آپ باٹا والوں کو دیں 999 میں سے کہیں کہ آپ مجھے 1 روپیہ واپس کریں. صحیح. تو کوئی بھی ایسی چیز, تو اس نے جب اپنا کرنسی دی تو اس نے کہا یہ تو نہیں آج کی کرنسی, اس نے واپس کر دی. یہ 1 کے پاس گیا, 2 کے پاس گیا, 3 کے پاس گیا, سب نے ریفیوز کر دیا. سو فائنلی اس شہر کے اندر ایک دم سے یہ فیلنگز آئیں کہ شاید اس شخص کے پاس کوئی خزانہ ہے. یہ اتنی پرانی کرنسی اور سلور کرنسی جو کہ اب استعمال نہیں ہوتی, اتنی ویلیویبل ہے. تو لوگوں نے مل کر اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہیں خزانہ کہاں سے ملا ہے, ذرا بتاؤ ہمیں, اور کہاں چھپایا ہوا ہے تم نے. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے پاس کوئی خزانہ نہیں. اور کیونکہ پیچھے سے اس کو پوری جو ہے وہ گائیڈنس دے کے بھیجا گیا تھا کہ دیکھو بتانا مت کسی کو, ولا یشعرن بکم احدا, ہمارے بارے میں کسی کو جو ہے وہ نالج مت ہونے دینا. تو اس نے پوری کوشش کی کہ یہ ایکسپوز نہ کرے کہ یہ اصل میں پیچھے اس کے ساتھی ہیں جو اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ جو علاقے والے تھے وہ اس کو سینئر بشپ کے پاس لے گئے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ کرسچینٹی آفیشیل ریلیجن بن چکی تھی, اور جو بشپ تھا وہ اس وقت جو تھا وہ اتھارٹی کے اندر تھا. تو یہ سب شہر کے جو لوگ تھے, میجر ٹریڈ مین, یہ اس آدمی کو لے کر, اس نوجوان کو لے کر سینئر بشپ کے پاس چلے گئے کہ یہ شخص جو ہے اتنی پرانی کرنسی لے کر آیا ہے اور بتا نہیں رہا کہ خزانہ اس کو ملا کہاں سے. تو بشپ نے جب اس سے پوچھنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ انہوں نے کوائن دیکھا, انہوں نے کہا اچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ میرا اپنا کوائن ہے اور میں نے یہ اپنے گھر سے لیا ہوا ہے.
اس نے پوچھا کہ یہ بادشاہ کا ہے، تو بشپ کو اس نے، جو تفاسیر میں آتا ہے روایات میں، اس نے بتا دیا کہ بھئی ہم اس طرح سے چند نوجوان ہیں، اور وہ جو ہمارا بادشاہ ہے وہ بہت ظالم ہے، اس نے ہمارے خلاف ورڈکٹ دیا تھا کیونکہ ہم نے اللہ کی توحید کی بات کی تھی، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں پکڑ کے جیل میں ڈال دے گا یا ہمیں سنسار کر دے گا، رجم کر دے گا، تو ہم اس سے چھپ کے یہاں بھاگ گئے تھے۔ اب بتائیں، اس نوجوان نے پوچھا کہ اب وہ بادشاہ کیسا ہے؟ تو سب جو ہیں اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ بادشاہ تو کئی سو سال پہلے سے مر چکا۔ پھر یہ ساری کہانی ڈسکلوز ہوئی، پھر بشپ کے ساتھ یہ سارے علاقے والے لوگ جو تھے وہ اس اصحاب کہف کی غار میں گئے، وہاں ان لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو پھر فزیکل ڈیتھ دے دی، یعنی جب ایک دفعہ یہ ایکسپوز ہو گئے تو ان کا مقصد کمپلیٹ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر طبعی موت دے دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ اللہ کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو حقیقت کا علم ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ أَأْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اسی طرح سے ہم نے معاشرے پر ان کو ڈسکلوز کیا تاکہ سب جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کون سا اللہ کا وعدہ؟ ایک یہ کہ قیامت کا جو آگے آ بھی جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کے اندر یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اگین وہ تھیم یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے پاس پروٹیکشن کے لیے جائیں گے، اللہ سے پروٹیکشن مانگیں گے، اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ مومنین کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ کی نصرت ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اٹس اے اسٹینڈرڈ رول، اللہ کی مدد ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے، ان ینصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کیا ہوگا؟ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ نے تمہاری مدد شروع کر دی تو کوئی تم پر اوور پاور نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں کنڈیشن ہے۔ وہ کیا کنڈیشن ہے؟ پہلے آپ کو اپنا قدم اٹھانا ہے، پہلے آپ کو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، پہلے آپ کو اپنا فیتھ ڈکلیئر کرنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتا۔ اور جو قیامت کے بارے میں ڈس ایگریمنٹس تھے، آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ دور تھا جس میں یہ ڈسکور ہوئے۔ اس دور میں کرسچینٹی میں بحثیں یہ ہو رہی تھیں، ایک گروپ یہ کہتا تھا کہ آخرت نہیں ہے، یا وہ کہتے تھے کہ بس آخرت میں روح ہوگی، یہ جسم تو ہوں گے نہیں، تو پھر اتنی زیادہ آخرت کی جو ہے وہ تیاری کیا کرنی۔ اور ایک گروپ کہتا تھا کہ نہیں، جسم اور روح دونوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو یہ وہ پیریڈ تھا جس میں بہت ڈیبیٹس ہو رہی تھیں، اور ایک بڑا گروپ یہ کہتا تھا کہ آخرت کا کانسیپٹ ان کا آہستہ آہستہ فزل آؤٹ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ان نوجوانوں کو لا کر یہ واضح کر دیا کہ قیامت کا دن جو ہے اس پر کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے۔ آگے فرمایا، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جو ساعہ ہے، جو گھڑی ہے، یعنی جو قیامت ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بتا دیا کہ جب اللہ انسان کو 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو اللہ ساری انسانیت کو، سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، ریسرکشن کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا، اس نے لوگوں کے آخرت کے کانسیپٹ کو ٹھیک کر دیا، ریکٹیفائی کر دیا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔